یہ ہیں قرآن پاک کے 6 خاص الفاظ: اذ، اذا، اما، لما، کلما اور مما۔ چھوٹے چھوٹے لفظ مگر قرآن کو سمجھنے کی چابی یہی الفاظ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 6 الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 800 مرتبہ سے زائد آئے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے یہ الفاظ یاد کر لیے تو قرآن کا 5% سے زائد حصہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہر لفظ کا ایک خاص مطلب اور استعمال وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یعنی جیسے عید ہے آپ کے سامنے، تو یہ عید ماضی میں کب آتا ہے، اذا، اس کا مطلب مستقبل میں کب آتا ہے، قرآن کے 7 مثالوں سے سمجھاؤں گا، مما اور باقی تمام۔ تو اگر آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں تو ان الفاظ کو ضرور یاد کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی سمجھ میں اگر آ گئے تو کئی گنا اضافہ کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں ذخیرے الفاظ کا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ جڑ جائیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ، اذ کا مطلب آتا ہے جب۔ بہت آسان ہے، اذ جب ماضی کے لیے آتا ہے، بات یاد دلائی جاتی ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کیا کیا، یعنی جیسا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل کہ میں بنانے والا ہوں۔ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے نا، اذ کا مطلب آئے گا جب۔ اذ قال ربک، تو اذ کو آپ جب آئے گا تو آپ اس کو ماضی میں استعمال کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی، بارہا مثالیں ہیں لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ہم ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اذا، اذا زبان سے ادا کرنا ہے، زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان نکال کر ہلکے سے پریس کرنا ہے تو یہ لفظ ادا ہوگا اذا۔ اذا اس کا مطلب آتا ہے جب، جیسا کہ حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوگا۔ کیا قرآن میں ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اذا۔ تو اذا اور اذ میں فرق واضح کر لیں۔ اذ جب بھی آئے گا تو یہ ماضی کے لیے آئے گا، اور اذا جب آئے گا یہ حال اور مستقبل کے لیے آئے گا، جیسے میں نے سورۃ النصر کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر آگے ہے اما۔ اما کا مطلب آتا ہے جب کبھی، اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ اما جیسا کہ قرآن میں اما ترین من البشر احدا فقولی انی، سورۃ المریم میں انی نذرت للرحمن، سورۃ المریم میں ہے نا، اما ترین جب بھی تو کبھی دیکھ لے، من البشر کسی انسان کو، احدا کسی ایک کو، تو اما جب کبھی، یعنی سورۃ المریم میں مریم کو کہا جا رہا تھا علیہ السلام کو، تو اما کا مطلب جب کبھی آئے گا، آپ اسے ضرور ذہن میں رکھ لیں۔ آگے ہے لما۔ لما اس کا مطلب آتا ہے جب۔ لما اس کا مطلب آئے گا جب، جیسا کہ قرآن میں ہے فلما جاءہم نذیر، جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا، یا فلما اتاہا نودیا، جب ہم نے عطا کیا، جب ہم نے، تو فلما اتاہا جب عطا کیا ہم نے، تو لما آئے گا جب کبھی، یا بعض اوقات مل جاتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر اور پاس میں میننگ میں آ جاتا ہے فلما یعنی پھر جب، تو اسے آپ آسانی سے فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آیا ان کے پاس، تو ما عرفوا تعارف سے نا، تو پہچان لیا انہوں نے، قرآن میں یہ بھی آیا ہے۔ تو بہت آسان ہے۔ کلما یہ بھی بہت آسان ہے، کلما جب بھی، جیسا کہ قرآن میں ہے کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلما جب بھی، ناضجت جلودہم ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو بدلناہم جلودا اللہ ان کو نئی کھالیں عطا فرمائیں گے، پھر وہ کھالیں جلیں گی۔ تو جہنمیوں کا یہ حال ہوگا، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے ہے مما، جو کچھ، انتہائی آسان، قرآن میں شروع میں آپ دیکھ لیں سورۃ البقرہ میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن میں اور بھی کئی مقام پر آیا ہے۔ تو مما آسان الفاظ، اس کی یہ مثال یہ ہے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ان سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 6 الفاظ انتہائی ضروری ہیں، آپ ان کو بار بار دیکھیں، سنیں، سمجھیں، جب یاد ہو جائیں تو آپ ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔